سید منظور علی نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے دل کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی ہے۔ اس کو مضمون کو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ دل کس طرح کام کرتا ہے اور کیا کیا یعنی کہ مسائل اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے تمام اعضاء کی طرح خود قلب یعنی کہ دل کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک تندرست شخص کے جسم میں قلبی شریانوں یعنی کورونری آرٹریز کو درکار خون کافی مقدار میں فراہم رہتا ہے، مگر بعض اوقات یہ قلبی شریانیں یعنی کہ کورونری آرٹریز رک جاتی ہیں یا اس پہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں یہ رکاوٹ یا بندش خون کی فراہمی میں مزاحمت کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان شریانوں میں رہنما ہونے والی تبدیلیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شریانوں کی یہ بگاڑ شریانوں کی صلابت اور سختی یعنی کہ ایتھروسکلروسس کہلاتی ہے۔ اس شکایت کا موروثی اثرات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ غلط اور نقصان دہ روغنی غذاؤں، زندگی کے تفکرات، ذہنی بوجھ سے بھی قلب پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی بھی اپنے مضر اثرات ضرور ظاہر کرتی ہے۔ تمباکو نہ پینے والوں کے مقابلے میں کم از کم 5 سال پہلے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ 10 سال پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ معائنہ کرنے پر قلبی شریانیں بہت ملائم لچکدار ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان میں خون کے گزرنے کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر اس میں پیرانہ سالی بڑھاپے کی وجہ سے تبدیلی آنے لگے، ان شریانوں کی دیواریں سخت تنگ اور موٹی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خون آسانی سے رواں نہیں رہتا اور اس میں کیلشیم کے ذرات جمع ہونے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون میں رکاوٹ جو کہ خون کے دوران کے اندر رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ خون کی بڑی نالی جسے شہرگ میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالے بغیر شریانیں سخت ہو سکتی ہیں، لیکن شریانوں کا یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ قلبی شریانوں کے اندر چھوٹی سی رکاوٹ بھی خون کے بہاؤ کو تقریباً مکمل طور پر بند کر سکتی ہے۔ خون میں چھوٹے چھوٹے خلیے پائے جاتے ہیں جنہیں بستی خلیے یعنی کہ پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ بہتا خون کو روکنے اور خون کو جمانا انہی کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے سیلز جو ہیں خون کے خلیے شریانوں کے استر پر جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر شریانوں کے استر زخمی ہوں یا اس میں کھردرا پن پیدا ہو جائے تو یہ پلیٹلیٹ جو ہے اس جگہ جم جاتے ہیں، اور جمنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسائل جو ہے دل کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو شریانوں کو قطعی طور پر بند کر دیتا ہے، اور طبی اصطلاح میں یہ قلبی خون بستی یا بندش یعنی کہ کورونری آرٹریز کا بند ہونا کیا کہلاتی ہے۔ جب یہ رونما ہوتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قلبی شریان میں سے یعنی کورونری آرٹری میں سے کسی ایک شاخ میں خون جم رہا ہے، جس سے دل کے کچھ حصے کا متاثر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ارد گرد کے حصے کو خون ملنا بند ہو جائے تو دل میں سخت درد ہوتا ہے، اور یہی حقیقی دل کا دورہ اور حملہ قلب ہوتا ہے۔ قلبی خون یعنی کہ دل کے خون جمنے سے پڑھنے والا دل کا حقیقی دورہ بہت سخت تکلیف دہ بلکہ مہلک محسوس ہوتا ہے۔ یہ کئی گھنٹے یا دنوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ بائیں کندھے، بازو، گلے اور کبھی دوسرے حصوں میں بھی درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حملے کے اوائل میں جی مت لانا، قے آنا اور خون کے دباؤ بہت گر جانا بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جلد زرد پڑ جاتی ہے یعنی چہرے کا رنگ جو نا بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے، اور چھونے سے خنکی اور نمی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ سردی کے موسم میں بھی اگر اس قسم کا اثر ہو تو پسینہ آنے کا سبب بنتا ہے۔ نبض بہت خفیف ہو جاتی ہے جسے ہم قلبی صدمہ یعنی کہ شوق بھی کہتے ہیں۔ قلب
جمود کے اکثر مریضوں میں شریان کی کوئی شاخ بند ہو جاتی ہے، اس لیے قلب کا وہ حصہ متاثر حصہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس حصے کے پٹھے مر چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ حصہ قفقزی رنگ کی بافت یعنی کہ ٹیشو سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی نقصان زدہ مسلس زندہ رہ کر کام کرتا رہے۔ یہ پٹھے یعنی کہ مر جائیں یا زندہ رہ کر کام کریں، ان کے نشانات الیکٹروکارڈیوگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی ای سی جی ہم اگر کروائیں گے اس کنڈیشن میں تو اس کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کون سے جسم کا کون سے دل کا کون سا حصہ جس کے اوپر جو ہے نا یہ اٹیک ہوا ہے، مگر اس کا زندہ رہنے کا انحصار اس خون پر ہوتا ہے جو دل اپنے ارد گرد سے مہیا کرتا ہے، یعنی خون کی دوسری شریانیں جو ہیں وہ بڑھ کر اور جو بند ہونے والی شریانے کے حصے کو خون فراہم کرتی ہیں، اور اس سے وہ حصہ جو ہے زندہ رہتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے اس کے ای سی جی سے۔ فطرت نقصان زدہ دل کے مردہ خلیے کی جگہ ریشے دار بافتیں بنا دیتی ہیں۔ بے شک یہ قفقزی بافتیں دل کو امداد کرتی ہیں، تاہم ان بافتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ خون کو پمپ کر سکیں۔ خون کے کچھ حصوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ بافتیں کچھ دیر کے لیے اس کو یعنی کہ دل کو کچھ سہارا دیں اور کچھ عرصے تک زندہ رکھیں اور کچھ کام کر سکے، تو اس طرح مریض کچھ عرصے تک یعنی کہ دل کے فنکشن انجام دے سکتا ہے، اور اس دوران اگر مریض کو صحیح طور پر یعنی کہ صحیح ادارے میں پہنچا دیا جائے، صحیح قلبی اسپتال پہنچا دیا جائے یا دل کے اسپتال پہنچا دیا جائے، اور اس کو